ایک دفعہ پھر ہم نکالیں گے، جیسے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں 1 ٹیموتھی چیپٹر 1۔ ٹیموتھی اس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط۔ تو آج ہم دیکھیں گے ورس 5 سے 5ویں آیت میں لکھا ہے، حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ اگر آپ غور کریں تو شروع میں لکھا گیا تھا کہ پالوس رسول پہلی آیت میں لکھتا ہے، فرسٹ ورس میں لکھتا ہے، پالوس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امیدگاہ مسیح یسوع کے حکم سے، یعنی کہ بائی دا کمانڈمنٹ آف گاڈ اینڈ جیزس کرائسٹ۔ تو یہاں پہ وہ ورس 5 میں کہتا ہے کہ حکم کا مقصد یہ ہے کہ دا کمانڈمنٹ از دس، دا گول اینڈ دا پرپز یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو۔ اصل میں جو ایمفسائز کیا گیا ہے، جس پہ زور دیا گیا ہے، واٹ از دیٹ؟ لو۔ سب چیزوں سے ایک چیز کا ٹارگٹ ہے کہ کیا پیدا کیا ہو؟ لو پیدا ہو۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے اس کے لیے 3 انسائڈ چیزیں دی گئی ہیں، 3 چیزیں دی گئی ہیں، جس میں کیا ہے؟ پیور ہارٹ اینڈ گڈ کانشنس، دین سنسیئر اور جینوئن فیتھ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا پروڈیوس کرتی ہیں؟ لو۔ اور اگر آپ اس کو ریورس سائڈ میں لے لیں، ریورس سائڈ میں لیں تو اس میں کیا آئے گا کہ بے ریا ایمان، محبت ہے تو محبت کے لیے پہلے تو چاہیے جینوئن فیتھ۔ یو نیڈ جینوئن فیتھ، اور جینوئن فیتھ کے لیے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، گڈ کانشنس، کلیئر کانشنس۔ تو کلیئر کانشنس کس طرح ہوتی ہے؟ پیور ہارٹ سے۔ پیور ہارٹ اور مائنڈ کا ایک لنک ہے، ہارٹ اور مائنڈ کا ایک لنک ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے جینوئن فیتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو فیتھ، ایمان کیا پروڈیوس کرتا ہے؟ لو۔ تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لو وچ اسپرنگس فرام اے پیور ہارٹ اینڈ اے گڈ کانشنس، کلیئر کانشنس اینڈ جینوئن انفیننگ فیتھ سے یہ سارا کچھ پیدا ہوتا ہے۔ اور اصل میں بات جو ہے اس کا نقطہ نظر، یا کہہ رہے ہیں کہ اس کا فورس جو ہے، انفسائز جو ہے، زور جو ہے، لو پہ ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ لو از دا آؤٹ اسٹینڈنگ تھنگ فار دا آؤٹ سائڈر۔ کرسچینٹی میں باہر کے لوگوں، جو آؤٹ سائڈر کا مطلب ہے، جو جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ جو چرچ سے باہر ہے، جو مسیح کی محبت سے باہر ہے، جو مسیح کو نہیں جانتے، ان کو ہم آؤٹ سائڈر کہہ سکتے ہیں۔ ان سائڈر دوز آر ان دا باڈی آف کرائسٹ، جو مسیح کے بدن میں، جو کلیسیا میں شامل ہے، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو سیم تھنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائبل اس کے بارے میں اگین اینڈ اگین اینڈ اگین ٹیل یو اباؤٹ دا لو۔ مے بی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دا ورلڈ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ نالج، پوزیشن اور پاور، لیکن دا بائبل ٹیچز اس مور پاورفل تھنگ از لو۔ اور جس کو ہم کرنتھینس 13 باب میں دے، 1 کرنتھین 13 جو ہے، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا۔ دا لو کیا ہے کہ اگر آپ 1 کرنتھین 13 کے اوپر غور کریں، اور کون سا لو کون سا ہے جس کی بائبل بات کرتی ہے؟ اگیپے لو، اگیپے لو۔ اور اگیپے لو کیا ہے کہ وہ ایون گریک لینگویج میں، یونانی زبان میں، کہ کچھ بھی ایکسپریس کرنے کے لیے، اپنا لو ایکسپریس کرنے کے لیے دے یوز 4 ٹائپ آف ورڈ،
और ये रेयर नेवर इवन वॉज यूज्ड, ये पढ़ा हुआ था लाइक ये उसकी डिक्शनरी में पढ़ा हुआ था ये अगैपे लव, बट नेवर वॉज यूज. एंड व्हेन गॉड यूज जॉन अपने बंदे को दिखाने के लिए, जब यूहन्ना की इंजील, तो उसने ये पिक किया इस अगैपे लव को. अनकंडीशनल लव कह सकते हैं, सैक्रिफिशियल लव कर सकते हैं, जो यानी कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता. और ये लव आम लव से डिफरेंट है. द लव ऑफ फैमिली, द लव ऑफ हस्बैंड वाइफ, द लव फॉर समबडी एल्स, अट्रैक्शन जो है, ये लव फॉर द वर्ल्ड और लव किसी चीज़ से भी आप करते हैं, दैट इज़ टोटली लव. लव अनकंडीशनल लव. तो उसके बारे में बात की जाती है. और दाऊद इसके बारे में कहता है, अगर आप ये जो दिल की बात की, प्योर हार्ट किस तरह होता है? द हार्ट वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट. अगर आप देखें Psalm 51:10 में, डेविड इवन क्राइड आउट फॉर दैट. डेविड क्राइड आउट फॉर दैट. वो कहता है कि ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में अज़सर नो मुस्तकीम रूह डाल. क्रिएट मी एन क्लीन हार्ट ओ गॉड and renew a steadfast spirit within me. Even अगर वो 7 देखें इसी की, तो उसमें लिखा है, ज़ूफ़े से मुझे पाक कर तो मैं साफ़ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद हूँ. Purge me with hyssop and I shall be clean, wash me and I shall be whiter than snow. एक और बहुत खूबसूरत आयत है Psalm 24:3, ज़बूर 24 और उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? Who may ascend into the hill of the Lord? कौन? और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? मुकद्दस मकाम का मतलब कि होली ऑफ होली, उसके करीब जाने के लिए. Who can stand in the presence of God? अगर वर्स 4 ठीक है, वो वही जिसके हाथ साफ हैं, जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई. यानी कि क्लीन हैंड्स एंड प्योर हार्ट, दैट इज गॉड ऑलवेज लुकिंग. पीपल हैव क्लीन हैंड, यानी कि उनके हाथों से कोई ऐसा गलत काम ना हुआ. ज़्यादा से ज़्यादा उसको कहते हैं कि मर्डर, खून ना बहाया उनके हाथों ने, और उसके हाथों से किसी को हर्ट ना किया, ज़ख्म ना लगाया हो, चोरी ना की हो, यानी कि ये बड़े गुनाहों से, और दिल जो है उसका प्योर हो. और जिससे बतालत पर दिल, यानी कि उसने किसी दूसरे खुदा के सामने, झूठे खुदाओं के आगे अपने आप को झुकाया ना हो, और ना ही धोखा देकर धोखे से कसम खाई हो. और जीसस इसको बहुत क्लियर कर देते हैं. किस तरह? मैंने हैं बिल्कुल, ये भी है. और सरमन ऑन द माउंट पर दिल के बारे में उसने कहा 5:10, मैथ्यू 5:10 मत्ती. और दैट इज के खुदा के साथ रिलेशन होने के लिए, खुदा इन वी विल ओनली सी गॉड इफ वी हैव प्योर एंड क्लीन हार्ट. मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्यों ही? क्योंकि वही खुदा को देखेंगे. ओनली दे कैन सी गॉड. ठीक है, तो गोल क्या है इसका? प्योर हार्ट. और प्योर हार्ट से क्या होगा? क्या पैदा होगा? गुड क्लीन कॉन्शियंस. और ये दोनों, कॉन्शियंस का मतलब लाइक माइंड के साथ ताल्लुक है इसका. आपके माइंड की बात की जा रही है, ये दिल की बात और माइंड की बात की जा रही है. और इसके लिए अगर आप देखें, मेरा ख्याल है तीतस 1:15 पहला बाप उसकी 15वीं आयत, उसमें इसके बारे में और भी बहुत सी आयतें हैं, लेकिन उसके बारे में लिखा है, ख़ास तौर से आपके माइंड के बारे में बात करता है. 15 वर्स 15. ठीक है. To those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but
ٹھیک ہے. مائنڈ اینڈ کانشیس. کانشیس کو عام طور پہ ہم اردو میں کہتے ہیں ضمیر، جو ہماری ضمیر کی. تو ضمیر مائنڈ ایک طرح سے ایک ہی ہے، کیونکہ جس کا ضمیر جو ہے اس کو ہم نیت بھی کہتے ہیں، نیک نیت. تو پاک دل سے نیک نیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں کو ملا کر کون سا فیتھ بنتا ہے؟ جینوئن فیتھ، ریئل فیتھ. تو جو ریئل فیتھ ہے دیٹ پروڈیوس لو. تو اس کی بات کر رہا ہے، دیٹ کائنڈ آف لو. اور آپ دیکھیں کہ کانشنس جو ہے آپ کے اندر ہے، ایون نارملی طور پر، جنرلی طور پر آپ کے اندر جو ضمیر ہے، جب آپ کو اچھا کام کرتے ہیں، گڈ کرتے ہیں، تو آپ کا ضمیر، آپ کا مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ سیٹسفائی ہوتا ہے، پلیزر، جوائے میں چلا جاتا ہے. لیکن آپ خود ہی کوئی رانگ کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو ضمیر ہی آپ کو کنڈیم کرتا ہے، چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، تو وہ اندر سے کہتا ہے تو نے ٹھیک نہیں کیا، اٹس ناٹ گڈ، اٹس رانگ، اٹس رانگ. تو بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ خدا نے ایک ایسا چراغ اندر رکھ چھوڑا ہے جو آپ کو ہمیشہ جج کرتا رہتا ہے. ہر انسان کے اندر ہے. اگر وہ غلط کرتا ہے تو اس کے اندر وہ اس کو جج کرتا ہے کہ سمجھ آ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ چراغ جو تیرے اندر رکھا ہوا ہے، اگر یہ تیرے اندر جو تاریکی ہے اس میں روشن ہے، تو یہ اگر یہ بھی بجھ جائے، کیونکہ کبھی کبھی انسان غلط کاموں کو کر کر کے رانگ ڈوئنگ اتنا ہارڈ اینڈ ہارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ہی ڈزنٹ لسن ٹو ہز کانشنس، اس کی آواز کو نہیں سنتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو خدا کیا کہتا ہے؟ فرعون کی طرح، فیرو کی طرح ڈیڈ ڈکلیئر کر دیتا ہے. یو آر ڈیڈ، ہارڈن یور ہارٹ، یو ڈونٹ لسن. کیونکہ ایسا مقام آتا ہے جب وہ انسان اس کی آواز کو سنتے سنتے ریجیکٹ کرتا رہتا ہے. پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ اس کو غلط بھی جو اس نے کیا ہے، یہ تھنگ از گڈ، اس کو آواز نہیں آ رہی ہوتی. تو اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، نیک ہوگی، تو آپ کا دل جو ہے پاک خون سے دھلا ہوا ہوگا، تو پھر جینوئن فیتھ ہوگا. تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ پروڈیوس پیور لو. اگر آپ اگلی آیت دیکھیں، ورس 6، جبکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ان کو چھوڑ کر، فرسٹ ٹموتھی، پھر واپس ٹموتھی پہ آ جائیں، پہلا چیپٹر 6 آیت میں لکھا ہے، ان کو چھوڑ کر بعض شخص بیہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے. یعنی کہ بجائے کہ ان کا دل پاک ہو، نیک نیت ہو، بے ریا ایمان ہو اور محبت اس سے پیدا ہو، دے ہیو لیفٹ دیز آل تھنگ، اور بلکہ کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ 6 Some have departed from these and have turned to meaningless talk. میننگ لیس ٹاک، یعنی کہ فضول بحث جسے ہم کہہ سکتے ہیں، میننگ لیس ٹاک، وین آرگیومنٹ، پرپس لیس ٹاک. سم ہیو لیفٹ دس، بے مقصد باتیں. اور اسی میں دیکھیں ٹموتھی 4:2 میں اگر دیکھیں، 4 چیپٹر 4 ہی نکال، یعنی کہ اگر پہلی آیت بھی پڑھیں، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. یعنی کہ جب ہم اس پہ آئیں گے وی ول ٹاک بڑی رچ ورڈس ہے یہ. تو کہتا ہے ایسا ٹائم آئے گا، اور دس از ٹائم ناؤ دا پیپل آر ڈوئنگ. لیکن وہ کہتا ہے ورس 2 میں، یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے، سیلڈ ود ہاٹ آئرن. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر سیل لگا دیا. کبھی آپ غور کریں کہ ہاٹ آئرن کے ساتھ کسی کے دل کو سیلڈ کر دینا. پھر وہ کہتا ہے خدا کبھی کبھی ڈکلیئر کرتا ہے یو آر ڈیڈ. تیرا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ جیسے ہاٹ آئرن کا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کبھی کسی میں دیکھا ہو، گاؤں میں لوگ اکثر ایسا کرتے
थे कि वो अपने जानवरों को ना निशान लगाने के लिए वो गर्म करके ना खोर वगैरह या कुछ तो उनके ऊपर ऐसे लगा देते थे निशान, सील कि ये नहीं हमारा है, मतलब कि ये उसकी निशानी होती थी। तो कहते हैं लोगों के दिलों पर शैतान ने ये लगा छड़ी हुई है, दिस इज माइन, गर्म लोहे से दागे हुए। तो अगर इसी चैप्टर 6 वर्स 3 देखें, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज है। ठीक है, ये है, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं वो जो ऐसी बातें करते हैं ना, और यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानते। असल में अगर आप किसी वक्त गौर करेंगे तो इस 3 लेटर्स में 2 लफ्ज़ जो आए हैं वो बड़ी ही कह सकते हैं कि तरतीब के साथ रिपीटेडली, वो एक है डाडिस्क्लिया जिसका मतलब है डॉक्ट्रिन, और एक है यूसीबिया जिसका मतलब है होली लिविंग या गॉडली लिविंग। यानी कि 2 थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन एंड होली लिविंग। इस पे आगे बात करेंगे हम कि इवन एक पास्टर, एक लीडर, एक चुना जाए बिशप का मतलब जो बाइबल में दिया गया ना यहाँ पे, वो एक तरह का पास्टरी है, चौपान है, चरवाहा है, पासबान है। तो उसकी होली लाइफ किस तरह की, हाउ ही इज़ यानी कि किस तरह को क्वालिफाई करता है बीइंग अ लीडर होने के लिए पास्टर। एक तो उसकी होली लाइफ होनी चाहिए जिसमें एक बीवी का शौहर होना चाहिए, इस तरह करके हम आगे पढ़ेंगे। तो दूसरा डॉक्ट्रिन, तालीम उसकी प्योर होनी चाहिए, अच्छी तरह से वो बाइबल को समझता हो, उसके कलाम को वो स्टडी करे और दूसरों को समझाने के काबिल हो। तो वो कहता है अगर जिनको ये बातें नहीं, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज़ है। बल्कि वर्स 4 अगर पढ़ लें 5, जिससे हसद और झगड़े और बदगोइयाँ और बदगुमानियाँ और उन आदमी में रद्दोबल पैदा होता है जिनकी अक्ल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफ़ा ही का ज़रिया समझते हैं। क्या नफ़ा का ज़रिया मीन? they use this title or this office to gain money. इससे वो सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बना लेते हैं इसको। वर्स 7 में पढ़े, लिखा है, वापस आ जाए प्लीज टिमोथी। और शरीयत के मुअल्लम बनना चाहते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो मगरूर हैं, प्राउड हैं और लफ्ज़ी तकरार का, और जिनको असल में मसीह की तालीम को मानते भी नहीं, अपनी तरह की तालीम देते हैं। तो कहता है कि और शरीयत के मुअल्लम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर पर दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। उनका माइंड क्या है, फोकस क्या है? एक तो जैसे कि फाइनेंशियल गेन, मनी, और दे वांट टू डू विद द टीचर ऑफ द लॉ। टीचर ऑफ द लॉ में क्या है? टीचर ऑफ द लॉ बन के आपको क्या उसमें गए आप? अगर आप इस तरह की क्योंकि टीचिंग जीसस ऑलरेडी हैव गिवन अस। फैरिसीज के साथ उनका जो हमेशा होता था क्लैश, तो उसमें क्या था? यानी कि दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर रबैनिक ऑफिस। रबियों के पास जो होता था ना ऑफिस, तो उसमें क्या था कि फैंसी रोब्स और बड़ी बड़ी कुर्सियाँ, और जब क्राउड में जाएं तो भीड़ में जाओ तो उनका बड़ा बड़ा वेलकम हो, तो उनको अलग तरह की कुर्सियाँ मिले। इसके लिए हम रीड कर सकते हैं मैथ्यू 23 और वर्स 2 में लिखा है, फक्की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, ये एक सीट है पहले तो, अंडरस्टैंड कि देयर इज अ पोजीशन। बस जो कुछ वो तुम्हें बताए हैं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। व्हाट इज दिस मीन? सिंपली कि दे आर टॉकिंग गुड
but they are living bad. They have no good testimony. So, because they teach from the law, from the Bible, क्योंकि बाइबल में से टीच करते थे. तोरा जो था, तो तोरा तो ठीक है, शरीयत अच्छी है, इसके मैं बात करता हूँ अभी, लेकिन उनकी अपनी टेस्टमनी, अपनी ज़िंदगी जो थी वो अकॉर्डिंग टू द बाइबल नहीं थी, वो उसके मुताबिक नहीं जी रहे थे. तो वो लिखा है, अगर देखे आगे लिखा है, वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर अपने आप को उंगली से आप उनको उंगली से भी हिलाना नहीं जानते. वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तवीज़ बड़े बनाते हैं, अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी, इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ. दैट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहना पसंद है. ठीक है, मैंने कहा रब्बिनिक ऑफिस, सारे उनके रबी रबी जी, टीचर उस्ताद उनका लाना पसंद करते. तो वो कहते हैं कि वो शरीयत के मुअल्लिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं जिनका यकीनी तौर पर दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं. दे आर नॉट इवन स्टडी द लॉ टू ओबे लॉ. Just study the law that we can say, yes, we know this, and get the position. They don't obey the law. वो खुद उसके फर्मा बरदार नहीं थे. तो फिर जब टीच करने पे आते तो वो इस तरह की बातें करते कि खुद उनको भी नहीं समझ आती थी कि क्या बातें करते. ऐसी टीचिंग वो देते थे. और मैं अगर देखूं तो वो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर आपने देखा होगा, देयर आर मैनी पीपल, मैनी टीचर एंड मैनी पास्टर लीडर्स इन द चर्चेस. दे टॉक लॉट बट समटाइम दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. दे डोंट नो, दे बिकॉज यू कैन मैच दैट थिंग विद देयर लाइफ. आर दे रियली व्हाट दे आर टॉकिंग, कि जो कुछ वो कह रहे हैं, जो कुछ वो टीच कर रहे हैं, कि उसी तरह कभी ना सिर्फ पर्सनैलिटी पे चले जाएं, अच्छे नॉलेज पे चले जाएं. हमेशा जो कुछ कोई भी आपको देखते हैं, आज तो हर तरह पे अब नेट पे हैं चर्चेज़, वैसे भी बहुत सी आपको मिल जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुदा कहता है कि बहुत से उस्ताद ना बने. इट्स वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जेम्स 3:1 में लिखा है, मेरे भाइयों तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे. और इसी तरह आप मैथ्यू में जाएंगे, जहाँ हम 23 में, जहाँ पे बार बार जीसस कहते हैं, वाओ टू ए हिपोक्रेट, अफसोस तुम पर ए फकीयो फरीसियो, रियाकार फको फरीसियो, कि पुदीना और सौंफ पर तो ज़ीरा और ज़ीरा पर तो दै यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया था. यानी कि जो चीज़ें सही करने वाली थी वो खुदावंद कहते हैं कि वो तुमने छोड़ दिया. और आज भी बहुत से लोग हैं. और जैसे कि मैंने कहा कि दिस इज़ द ऑफिस इज़ नॉट फॉर द प्राउड पीपल. द टीचिंग एंड the servantship is not the place for the proud people. Is contradiction, opposite है, बल्कि humble लोगों के लिए, हलीम लोगों के लिए है, और बड़ी जिम्मेदारी है. ये सबसे बड़ी बात है सेल्फ डिनाइल, खुद ही का इनकार करने की बात है. जीसस सेड, whoever want to follow me, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुद ही का इनकार करे. हैव टू डिनाई योर सेल्फ. जबकि लोग इसको गेन का, फाइनेंशियल गेन का, पोजीशन का एंड सीट्स का मोटिव बना लेते हैं. उनके पीछे मोटिव क्या होता है कि हम बड़े बन जाएं, पोजीशन मिले, सदर नशीनी और बड़ी कुर्सियां मिले. डिज़ायर टू बी अ टीचर ऑफ द लॉ, रब्बानिक, नुमाया पोजीशन, प्रोमिनेंट प्लेस चाहते हैं वो. वर्स 8 में
مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرطے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے. لا از گڈ. اب بڑی غور سے سننے والی بات ہے. اور ایک بات میں اگر آپ سے پوچھوں کہ وین یو کم ٹو کرائسٹ، جب آپ مسیح کے پاس آتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں، مسیح کو اپنا سیویئر قبول کر لیتے ہیں، کنگ آف کنگ، تو آپ کیا ٹھہرائے جاتے ہیں؟ آپ کیا ڈکلیئر کیے جاتے ہیں؟ رائچیس سنز اینڈ ڈاٹر. رائچیس یعنی کہ پرٹیکولر ورڈ ہے رائچیس، ڈکلیئر رائچیس. تو آپ ڈکلیئر ہو گئے ہو رائچیس، اور آپ کون ہو؟ کرسچن ہو. یہاں پہ ایک لفظ آیا، شریعت اچھی ہے، دا لا از گڈ، لیکن اف سم باڈی ریئلی اوبیٹ، اس کو واقعی ایز شریعت ایز لا سیز اوبے دیٹ، جس طرح کی شریعت کہتی ہے اس طرح اس پر عمل بھی کرے، تو پھر شریعت اچھی ہے. یعنی کہ کنڈیشن لگائی گئی ہے نا ساتھ میں کہ شریعت اچھی ہے، لا از گڈ، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ if somebody really do it as the law says. اور آگے ورس جو ہوتی ہے وہ ابھی میں نے جو بات پوچھی ہے آپ سے، وہ اس کو ڈکلیئر، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئے. پڑھیں ذرا یہ پہلا حصہ ورس 9 کا. ٹھیک ہے، جب میں نے آپ کو کہہ دیا، آپ نے خود کہا کہ وین یو ریسیو کرائسٹ، جیزس کو آپ نے ریسیو کر لیا، یو ڈکلیئر رائچیس، دین دا لا از ناٹ فار یو، بیکاز لکھا ہوا ہے نا کہ لا از ناٹ فار دا رائچیس. میں ایک اور بات کہتا ہوں، لا از ناٹ فار دا کرسچنس. جب ڈکلیئر ہوگی، خدا کا کلام کہتا ہے، یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہے. تم تو راست باز ٹھہرائے گے، تم تو آلریڈی خدا نے کہا آئی سی یو ان دا کورٹ تھرو دا بلڈ آف مائی سن آئی ڈکلیئر یو رائچیس. دین دا لا از ناٹ فار اس. ہو از اس؟ کرسچن. اب یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ شریعت تو اچھی ہے. اگر میں ہر حکم پر عمل کر رہا ہوں تو مجھے شریعت کا کوئی عمل دخل نہیں میری زندگی میں. ایک اور بھی اگزامپل ہے. لا ہے نا، کوئی بھی لا ہے. فار ایگزامپل آج ہم ادھر یو کے میں رہتے ہیں تو یہاں پہ بہت سے لا ہیں. فار ایگزامپل روڈ کے اوپر بہت سے لاز ہیں کہ آپ نے گاڑی کس طرح چلانی، ہاؤ یو ڈرائیو. اور دیر آر مینی کیمراز، مینی سگنلز، مینی رولز کہ اگر آپ ادھر جا رہے ہو تو کس لائن میں رہنا ہے، ادھر جا رہے ہو تو کس لائن میں، اور اگر آپ اس روڈ پہ ہو تو کتنی سپیڈ ہے اس کی. دیر از آل لا. اگر آپ ایک لا پر عمل کرتے ہو تو آپ کو خوف نہیں ہو، دیر نو فیئر کہ بیکاز آپ فار ایگزامپل ایک سگنل کو توڑ کے چلے جاتے ہو تو آپ کے اندر فوراً وہ کیا ہوگا، ضمیر آپ کا کہنا شروع کر یو ہیو بریک دا لا. صرف ان کے لیے آگے ہم آئیں گے کہ جو بریک کرتے ہیں لا، یہ ان کے لیے ایکچولی ہے. اٹس ناٹ فار دا رائچیس جو اس پر عمل کرتے رہتے ہیں. اگر میں اسپیڈ ٹھیک ہے، میں ٹریک پہ ٹھیک جا رہا ہوں، میری ایون گاڑی کے پیپر بھی ٹھیک ہیں، انشورنس ہے، MOT ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو I have no fear. Law cannot even touch me. بچھرتے کہ پاکستان انڈیا نہ ہو جتے سارا کچھ پورا بھی ہوئے تو کہتے ہیں وہ پاکستان کے قائد اعظم کی فوٹو گھٹ ہے. یہ بھی گل صحیح ہے. تو یہ ہے کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو کوئی میرا چالان نہیں کر سکتا، مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور میں کہتا ہوں
پھر شریعت کیوں کہتے ہیں لا از گڈ؟ لا از گڈ بٹ لا از ناٹ alone گڈ نیوز. لا از گڈ بٹ لا از ناٹ alone گڈ نیوز. تو پھر گڈ نیوز ہی تو پھر کیا ہے؟ اگر گڈ نیوز نہیں تو کیا ہے پھر؟ اپوزٹ کیا ہے؟ بیڈ نیوز. آپ کہیں گے آپ گڈ بھی کہہ رہے ہیں تو بیڈ بھی کہہ رہے ہیں. بائبل کہتی ہے لا از یس. کیونکہ لا کیوں تھا؟ شریعت کیوں دی گئی؟ ایک دو آیتیں دیکھیں. رومنز کے اوپر آ جائیں. اس کو میں نے ایک دو آیتیں اس میں سے چیک کرنی ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. چیپٹر 2 ورس 13 پڑھیں. یہاں پر ہے کہ کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. Not only those are listening but those are doing, act upon. اور ان کو راست باز خدا ٹھہراتا ہے جو اس پر پورا عمل کریں. اور رومنس 3:20 کیا کہتا ہے؟ اب شریعت کا تو یہ ہے کہ نہ صرف لسن اور ریڈ بلکہ رومنس 3:20 کیا کہتی ہے؟ Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. ٹھیک ہے. law is the knowledge of sin. law کیا کرتا ہے کہ میں اردو میں پڑھتا ہوں کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا. no one will be righteous front of God to doing the things or commandment of the law. کیونکہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. شریعت کیوں آئی؟ just to show you that you are sinner. so اس لیے کہتے ہیں شریعت سے پہلے مجھ پر کوئی جرم نہیں ثابت کر سکا. جب شریعت آئی تو اس نے مجھے گناہ گار ثابت کر دیا. بیڈ نیوز فار می. وہ چہرہ ہی صرف دکھاتی ہے لائک اے مرر. ایک آئینہ دکھاتی ہے نا مرر. یو گو ٹو اے فرنٹ آف مرر اینڈ مرر ول شو یو دا واٹ از ایکچولی رانگ ود یو. آپ کے اوپر، آپ کی باڈی پہ، آپ کے فیس پہ، آپ کے چہرے پہ جو کچھ ہوگا اگر وہاں پہ خرابی ہے تو مرر ول شو یو. بٹ مرر کین ناٹ ہیل یو. اس سے مرر آپ کو بتا سکتا ہے. اٹ کین اونلی شو یو واٹ از رانگ ود یو. لیکن مرر جو ہے مرر کیا نہیں، مرر کین ناٹ ہیل یو. مرر صرف آپ کو شو کرتا ہے کہ یو آر سم تھنگ رانگ ود یو. اس سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل رومن 7:7 پڑھیں. اور میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں اور کہ کل کو بھی آپ کو فیتھ اینڈ لا کے بارے میں یعنی کہ فضل اور شریعت کے بارے میں کیسے. رومن 7:7 رومیوں کا خط 7واں باب 7ویں آیت. بس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا. مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو جانتا ہی نہ. فار ایگزامپل میں نے جیسے ایک گاڑی کی روڈ کی ایگزامپل دی ہے. میں جانتا ہوں کہ کچھ سال پہلے کئی جگہ پہ میں گزرتا تھا تو میں گاڑی بھی پارک کر لیتا تھا، لیکن اب میں وہاں پہ پارک کرتا ہوں یا اس سائڈ سے گزرتا ہوں تو مجھے چلان ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہلے کیمرہ نہیں تھا اور کئی جگہ پہ پہلے لائنز نہیں تھی لگی ہوئی. اب میں نے جب اس پہ کیا تو انہوں نے کہا جب تک لائن نہیں تھی میں وہاں پہ فری پارک کر سکتا تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے ریڈ لائن لگا دی تو میں مجھے پہچان ہونی چاہیے. او دیر از ریڈ لائن، آئی شوڈنٹ پارک دیر، دیر از کیمرہ، یہاں سے مجھے ادھر کو نہیں جا سکتا. اور کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسے کہ میں نے کہا کیوں ادھر سے مجھے ٹکٹ لگ گئی ہے
کیونکہ پہلے میں جب سے گزرتا رہا ہوں تو کبھی مجھے ٹکٹ نہیں لگی. اس سے پہلے جیسے کہ لکھا ہے کہ بیفور دا لا کیا تھا, اس کے بغیر نہ میں گناہ کو پہچانتا ہی نہ, اور جب مجھے کیمرہ لگ گیا CCTV تو مجھے پتہ چل گیا او دیر سم تھنگ, تو اس سے کے بعد میں نے اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. تو وہی کہتا ہے اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر, تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا لالچ کیا ہوتا ہے. شریعت نے آ کے بتایا if you do that you are doing murder, if you doing that this is wrong, you are stealing something, you are doing this wrong. تو جب یہ پہچان, تو پالوس رسول بڑی یعنی کہ اس کے اوپر بحث کرتا ہے کہ اس سے پہلے تک تو میں ٹھیک تھا, میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا, یہ جب شریعت آئی تو میں تو شریعت کے وسیلے سے مر گیا, کیونکہ میرے پہ تو گناہ ثابت ہو گیا کہ میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ, بلکہ شریعت نے آ کے مجھے گناہ گار ثابت کر دیا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ورس 21 میں رومیو 3 پہ آ جائے, پھر رومنس 3 پہ آ جائے. ورس 21 پڑھے ذرا. But now God has shown us a way to be made right with Him without keeping. اب دیکھیں اب کیا ہوا ہے, مگر اب شریعت کے بغیر وداؤٹ دا لا خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے. اصل میں تو ہمیں راست باز ٹھہرنے کی ضرورت ہے. مین تھنگ ہے ہاؤ یو کین بی کالڈ رائچیس, ڈکلیئر رائچیس. تو وہ کہتے ہیں اب شریعت کے بغیر وداؤٹ دا لا, پہلے تو لا تھا نا, تو لا کے بغیر کوئی لا اس طرح تھا کہ نو ون ایور ٹل ٹوڈے ایکسیپٹ کرائسٹ فلفل دا لا. جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ لا کو پورا کر ہی نہیں سکتا تھا. تو اب کہتے ہیں بٹ ناؤ وداؤٹ دا لا, شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی جس کی گواہی شریعت و نبیوں سے ہوتی ہے, یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ایمان لانے والے کو حاصل ہوتی ہے. کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ when God sent Christ and He came and He died for our sin, took our sins on the cross, died for our sins, shed His blood and paid it all, and He gained the righteous. When anyone accept receive Christ, تو کیا ہم پڑھتے ہیں کہ روح القدس کے ذریعے سے that righteousness imputed in us, وہ ہمارے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے righteousness. وہ کون سی؟ جو کیونکہ ایک ہی تھا جس نے ساری راست بازی کو پورا کیا, تو وہ اب اتھارٹی رکھتا ہے اس پہ. تو اس سے ہم کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کیا تھے کہ ہم سب گناہ گار تھے. رومیو 3:23 میں لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے, مگر اس کے فضل کے سبب سے اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے ہم ونڈرفل مفت راز باز ٹرائے جاتے ہیں. پڑھے ذرا For our sins. فریلی, اور کہتا ہے کہ مفت راز باز ٹرائے جاتے ہیں. میں کہنا کہ مفت آج کو کیا ملتا ہے آپ کو؟ کبھی کوئی چیز مفت نہیں ملے, لیکن یہ اتنی بڑی نجات کس کے وسیلے سے؟ فضل کے سبب سے اس مخلصی, یعنی کہ بائی دا گریس اینڈ دا ریڈیمپشن آف دا کرائسٹ جیزس فریلی ڈکلیئر رائچیس. اب آگے لکھا ہے, بٹ پڑھیں ذرا, اسی پہ رہیں ذرا. اسے خدا نے, اسے کس نے؟ جیزس کو, اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو, تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے. اب یہ بھی ہے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلے گناہ ہوتے رہے مسیح سے پہلے لوگ کرتے رہے تو ان کا کیا ہوا, وہ مر گئے. وہ لکھا ہے تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے, کہ پہلے ہو چکے تھے بیفور, اور جن سے خدا نے تحمل کر کے اس نے اپنے قہر کو he hold his wrath, he hold his wrath because of just his love کہہ سکتے ہیں, تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں اپنی راست بازی ظاہر کرے. اس کو ہرجانہ, اور وہ کیا کہتے ہیں جب
किडनैप करते हैं तो रैंसम और कुफारा का मतलब ही है कि कोई आपकी जगह पे अपना जान दे दे, कुफारा। By his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forgiveness God has passed over the sins that were previously committed. क्या किया खुदा ने? जब पास ओवर यानी कि ओवरलुक्ड, यानी कि खुदा ने तहम्मुल देकर उसको तरह दे दी, यानी कि खुदा ने क्या किया कि उनको जैसे he just humble heartedly just forgiven them, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी ज़ाहिर हो ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु मसीह पर ईमान लाए उनको भी, उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। अब वो आगे कहता है बस फ़ख्र कहाँ रहा, इसकी गुंजाइश ही नहीं। कौन सी शरीयत के सबब से? अब आपसे वो पूछता है नो यू आर सेव्ड, यू आर डिक्लेयर राइचियस, बट विच लॉ? अब वो पूछता है कौन सी शरीयत के सबब से? अमाल की शरीयत के सबब से नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। पढ़ो इस आयत को भी। Where is boasting then? It is excluded. By what law? What law? हाँ। Or what work? Not by the law of faith. No, but by the law of faith. आगे भी पढ़ लें। Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. ठीक है, आगे। Or is he the God of the Jews only? Is he not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also, since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Do we then make void the law through the faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. ठीक है, और आगे अगर कभी पढ़ेंगे ना जाके तो he gave the example of the faith of Abraham. आगे how actually the Abraham became righteous और ईमानदार ठहराया गया. There was no law that time. शरीयत नहीं थी उस वक्त. शरीयत तो उसके बाद 450 साल बाद शरीयत आती है. तो खुदा का कलाम क्या कहता है ये भी, क्या शरीयत आफ्टर 400 years के बाद आती है तो क्या he can cancel the promise that God has already done with Abraham? No. कहता है वो शरीयत आके उसको कैंसिल नहीं कर सकती जो भी खुदा ने इब्राहिम से वादे किए थे. इब्राहिम से क्या वादा किए खुदा ने कि तेरी नस्ल से कौमें यानी कि गैर कौमें भी निजात पाएंगी तेरी नस्ल से. तो इसमें हम जो आज ईमान लाते हैं तो हमारा ईमान शरीयत वाला नहीं, हमारा ईमान किस वाला है? इब्राहिम वाला ईमान. वी हैव फेथ लाइक इब्राहिम, क्योंकि वो अनदेखे में ईमान लेके आया तो वो रास्ता ठहराएगा. तो ये इस पे बहस है, वंडरफुल है कि फजल एंड ग्रेस के बारे में आप, और ग्रेस एंड लॉ के बारे में बहस की गई है. तो यहाँ पे वो कहता है कि चुनाचा हम ये नतीजा निकाले, कंक्लूजन क्या है कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्ता ठहरता है. और वो कहता है क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है, क्योंकि एक ही खुदा है, ओनली वन गॉड, जो मख्तूनों को भी ईमान से और ना मख्तूनों को भी ईमान से ही वसीला से रास्ता ठहराएगा. बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं. तो ये क्या मतलब है? यहाँ पर मैंने इसलिए बहस की है, इसके बारे में थोड़ा टाइम दिया है कि आपको क्रिश्चियन होते हुए हो जाते हैं तो आप ईमान से रास्ता, वो ईमान है मसीह यीशु पर ईमान लाने से, नॉट बिकॉज यू ओबे द लॉ. सो नो मोर वी आर अंडर द लॉ, वी आर अंडर द ग्रेस. क्रिश्चियन लॉ इज नॉट फॉर क्रिश्चियन कह सकते हैं. लॉ वी कैन नॉट ट्रीट लॉ एज अ गॉस्पल, बिकॉज गॉस्पल इज अ गुड न्यूज एंड द लॉ अलोन इज बैड न्यूज. बैड न्यूज कि आके गुनाह की पहचान ही बनती है. बल्कि आगे अगर आप जाके एक और देख लें, गलेशियन चैप्टर 3, बल्कि शुरू से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था गलेशियन में कि जब ये छोड़ के गया तो वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग शुरू हो चुकी थी. वहाँ पर भी मुख्तलिफ टाइप जो चल रही थी,
تعلیم, جھوٹی تعلیم, تو وہ ان کو تھوڑا سا ڈانٹتا ہے. اور جتنا اس چرچ کو ڈانٹا گیا وہ اور کرنتھینس کو کام ہی کسی کو, یہاں پہ وہ سٹارٹ ہی کرتا ہے, اے نادان گلتیو, او فولش گلیشینز, کس نے تم پر افسون کر دیا, یعنی کہ جادو کر دیا, تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا. یعنی کہ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ مسیح کی تمہیں کس قدر تمہیں پتہ نالج ہے, کہ تاکہ تم دیکھ چکے ہو, جان چکے ہو کہ ہاؤ ہی ڈائیڈ آن دا کراس. میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے. یہاں پر بھی بہت سے یہودی آ کے تو ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں موسیٰ کے لاء پہ بھی چلنے کی ضرورت ہے, یو ہیو ٹو ڈو دس, یو ہیو ٹو ڈو دس. تو وہ اب پریشان تھے, کنفیوز تھے, وہ ادھر بھی شروع ہو گئے. اور لکھا ہے کہ میں تم سے صرف یہ پوچھتا ہوں, آئی ایم آسکنگ یو, کہ when you receive the Holy Spirit, how you receive? By the fulfilling of the law or ایمان کے پیغام سے, you have listened the message of faith. آگے کیا ہے, کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام کو پورا کرنا چاہتے ہو. You have started with the spirit but you want to end with the flesh. How can? یہ بلکہ الٹا ہے کہ وی اسٹارٹ ود دا فلیش اینڈ وی وانٹڈ ٹو فنش ود دا اسپرٹ. ہولی اسپرٹ کس کرنا چاہتے ہیں. کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں, یعنی کہ یو ہیو بین پرسیکیوٹڈ, تم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں تو کیا وہ بے فائدہ تھیں. ورس 5 وہ یہاں پہ کہتے ہیں پس جو تمہیں روح بخشتا ہے, who you give you Holy Spirit, اور تم سے معجزے بھی کرواتا ہے, وہ کیا ہے, وہ شریعت کے مال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے. یعنی کہ یو آر ڈوئنگ میریکلس, کہ تمہارے ہاتھوں سے میریکل ہو رہے ہیں, تم جا کے پیغام سنا رہے ہیں, لوگ سیف ہو رہے ہیں, ہیل ہو رہے ہیں, بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, تو یہ شریعت پر عمل کرنے سے ہو رہا ہے. نو, بیکاز یو ہیو فیتھ ان آور میسج, دا میسج آف دا کراس. تو پھر آگے وہ بات کرتا ہے ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا, بیفور دا لا. پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہے, اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کے خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست بٹرائے گا, پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی. پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں, کیونکہ جتنے شریعت کے مال پر تکیہ کرتے ہیں, لسن, کہ who are just relying on the law, verse 10, وہ سب لعنت کے متعلق ہیں. اب لعنت جو ہے خوشخبری ہے, curse is not a good news. verse 10 پڑھیں ذرا. For all who rely on the works of the law are under a curse, as it's written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. ٹھیک ہے, everything is the written of the book of law. They are trying to do all good thing. So وہ یہاں پہ کہتا ہے, اور ورس 11 میں لکھا ہے, اور یہ بات ظاہر ہے شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا, کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں, بلکہ لکھا ہے جس نے ان پر عمل کیا ان کے سبب سے جیتا رہے گا. اب ورس 13 میں لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں منہ لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا لیا, کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. Now he took that curse upon him for us and released us, redeemed us from the curse of the law. یہ پڑھیں verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on the tree, that the blessing of Abraham might came upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. ٹھیک ہے, اب یہ وعدہ جو تھا ہم پہ فلفل ہوتا ہے, بیکاز ہم نے بالکل اس طرح, اور سب سے بڑی بات ہے کہ
وہ جو کوئی نہیں پورا کر سکتا ہم بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے اب خداوند نے ہمیں مول لے لیا. دیٹ غور کرنے کی بات ہے. ورس 30 میں لکھا ہی ہیو کیا کیا اس نے اب ہمیں خرید لیا ہے. ہی پرچیز اس. سو وی آر نو مور us, we are him. We belong to him. میں بار بار کہتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں this is my life. If you receive Christ then this is not your life. کہ یہ ہمیشہ یاد رکھے you are no more yours. جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا لیا انہوں نے اپنی ساری خواہشوں کو اپنی ساری رغبتوں سمیت صلیب پر جڑ دیا ہے. تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکتیں حاصل کریں. پر وہ کہتا ہے کہ اے بھائیوں میں انسان کے طور پر کہتا ہوں اگر آدمی ہی کا عہد ہو تو جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کر سکتا اور نہ اس کو کچھ بڑھاتا ہے. پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو, اور وہ مسیح ہے. میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی. ورس 17 غور کریں. اس کو شریعت 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کیونکہ وعدہ لا حاصل ہو. کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملتی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی مگر ابراہیم کو خدا نے وعدہ ہی کے راہ سے بخشی. پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا, اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی. اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی کا ہے. اب یہاں پہ میں یہ اس لیے ہم یہاں پہ اینڈ کریں گے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایون فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی کتاب پہلے آئی یہ ہوا, اب نیو ریولیشن ہمارا آ گیا تو پچھلی کینسل ہو گئی. خدا کا کلام یہاں کہتا ہے کہ 430 سال بعد آ کے جب ابراہیم کے ساتھ وعدہ تھا تو شریعت اس کو کینسل نہیں کر سکتی. لا کین ناٹ کینسل دیٹ پرومس. ہی ہیڈ ٹو فلفل دیٹ پرومس. سو نو باڈی کین سے کہ اب یہ چینج ہو گئی ہے, فلفل ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے. تو ایک دن ایون ایک ٹائم تھا کہ میرا دوست تھا ادھر انڈین سکھ, تو وہ اس سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو فریش نیو ہے نا, تو اس لیے یہ زیادہ اچھا ہے, ماڈرن ہے. تو اس طرح کے لوگ کئی دفعہ اس پہ باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ورس 23 سے میں پڑھوں گا. ایمان کے آنے سے پیشتر بیفور دا فیتھ کام. شریعت کی متاحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اس کے پابند تھے. ٹھیک ہے, وی آر انڈر دا لا بیفور جیزس اور فیتھ. پس 24 شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی. اب شریعت کیا تھی ہماری؟ کیا ہے؟ ٹیچر. اور ٹیچر ہمارے اوپر رول کر رہا تھا, اتھارٹی تھی کہ جب تک میں آپ کو یونیورسٹی نہ بھیج دوں. میں ایک بات کر رہا ہوں پروفیسر کے انڈر. ٹھیک ہے, تو لکھا ہے پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ایمان کے سبب سے راست بات ٹھہرے. ایمان اصل میں آپ جہاں پہ رکھ لیں جیزس, اور شریعت کیا ہے؟ استاد ہے. استاد بنی تاکہ ہم جیزس کے سبب سے راست باز ٹھہریں. آگے 25 میں لکھا ہے مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے. ماتا ہے وی آر نو مور انڈر دا ٹیچر, نو وی آر انڈر دا بگ پروفیسر جس کے اندر ساری یونیورسٹی ہے, اور یونیورسٹی میں کہا کہ یونیورسل ہے جس کے اندر. تو اب ہم اس کے انڈر ہیں تو وی آر نوٹ مور انڈر دا لا. تو وہ کہتے ہیں اب کیا ہے, کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو, اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے. ونڈرفل 27 تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے مسیح کو پہن لیا. میں اس پہ پورا ایک میں سمجھتا ہوں کہ رچ ہے. آپ کچھ نہ کچھ آپ پہ پہن لیتے ہو, کلوتھ کر لیتے ہو. اور میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ باہر نکلتے ہو, جب کسی اچھی جگہ پہ جانا چاہتے ہو, یو آلویز لک کہ میرے کلوتھ کیسے ہیں, کہ کیوں کہ یو نو اٹس ناٹ اونلی می, دا پیپل ول سی. اور آج اتنا معیار ہے انسان کا, ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ ہی
wanted to be known, he wanted to be praised and look good by how he dressed up. तो वो कहता है जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, when they come out they are covered with the clothing with the Christ. No, आपके ऊपर जो है, how can people see that you are clothed with the Christ? ये अभी आपको सोचना है कि आपकी जिंदगी से मसीह जाहिर हो, लोग जान सकें यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू आर क्राइस्ट चाइल्ड. अब वो कहता है ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब यीशु में एक हो. अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस भी हो. यू आर एक्चुअली हेयर, you will inherit the blessing and all that Abraham had, the promise of Abraham. ठीक है, वर्स 9 में पढ़ूंगा. यानी ये समझ करके शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, ये डन हो गया. इट्स नॉट, द लॉ इज नॉट फॉर अस, फॉर क्रिश्चियन. आगे क्या, बल्कि बेशरा, सरकश लोगों, बेदीनियों, गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों और माँ बाप के कातलों और खूनियों और हरामकारों, लोंडेबाजों, बर्दा फरोशों और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तालीम के और बरखलाफ काम करने वालों के वास्ते है. और ये खुदाए मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुवाफिक है जो मेरे सपुर्द हुई. अब इस पे पता क्या है, इस पे अगर गौर करेंगे ना कि किन के लिए दिस लॉ इज फॉर हु, तो ये लिस्ट दी गई है वहाँ पे. इट्स नॉट फॉर अस, बट किन के लिए दी गई है. अगर आप इस पे गौर करें और आप अपने सामने क्या करना, 10 कमांडमेंट्स को रखना. Put 10 commandments front of you and then read this from verse 9 last part and verse 10. और आपको पता चलेगा जो फर्स्ट 3 टाइप लिखी गई है ना कि कर्सेस, या जिन पे लिखा गया कि यहाँ पे लिखा गया है, इंग्लिश में पढ़े जरा, वर्स 9 की लॉलेस पीपल. ठीक है, But for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of बस others. ये पता क्या, जो पहले 3 है ना जो पेयर हैं, अगर देखें द 10 कमांडमेंट्स इन 2 पार्ट्स, 2 हिस्से थे. पहला था जिसका हम खुदा के साथ, मैन एंड गॉड. देन द अदर पार्ट मैन टू मैन, कि हमारा एक दूसरे के साथ क्या डील है, क्या तरीका है, हाउ वी टू लिव विद ईच अदर. पहले 4 अहकाम थे. फर्स्ट स्लेट जो थी उस पर 4 अहकाम थे. उसमें क्या था, फर्स्ट क्या था कि एक खुदा को माना. ठीक है, उसके बाद क्या, डू नॉट वर्शिप एनी अदर आइडल, किसी दूसरे मबूद की परस्तिश न करना. तीसरा क्या था, कि वो चौथा था. ठीक है, और देखो मैं हाँ जी, डू नॉट टेक द नेम ऑफ गॉड इन वेन. ये 4 हैं. तो अगर आप 3 पहले वाले इस पे पढ़ें, सरकश और बेशरा लॉलेस, यानी कि जो लॉ पर चलता ही नहीं, किसी लॉ की परवाह नहीं करता. सरकश यानी जिद्दी है, तो ये उस पे अप्लाई होता है. और बेदीन यानी कि जो दीन मजहब, यू डोंट इवन ओबे, डिसोबीडियंट, लॉलेस लोगों के लिए है. अनगॉडली कह सकते हैं, अनहोली कैसे हैं, क्या सिनफुल, प्रोफेन जो लोग हैं, गुनाहगारों और नापाकों, आगे और रिंदों के लिए. देन अगर देखें 6, तो आप आगे आएगा जो 5वां हुक्म था, 5th कमांडमेंट था, क्या था, अपने माँ बाप की इज्जत करना. तो लिखा है माँ बाप के कातलों. इवन बाइबल कहती है कि अगर अपने माँ बाप को हिट भी करे कोई, ओल्ड टेस्टामेंट में, डिट्रोनमी और एक्सोडस में, खरूज में जाके, जस्ट उसको क्या करना, मर्डर. ओल्ड टेस्टामेंट अगर माँ बाप. और आगे खूनियों के लिए, उसके बाद था खून ना करना. अगर उसके बाद हरामकारों, लोंडोबाज, और ये आ रहा है, ये सेक्सुअल सिन जो है.
homosexual or any kind of sexual relation without the marriage man and woman, outside that وہ ان کے لیے ہے بالکل. اگر آپ جائیں اسی طرح آگے بردہ فروش پتہ کون ہے؟ کڈنیپر. بردہ فروش جو لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھا کہ تو چوری نہ کرنا, اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تھا کہ تو کسی آدمی کو چوری نہ کرنا. اور ان دنوں میں کیا کرتے تھے لوگ؟ بچوں کو کڈنیپ بہت زیادہ کرتے تھے کیونکہ اس دنوں میں سلیوری بہت تھی, تو بچے ایزی طرح وہ کڈنیپ کرتے تھے, اپنے گھر میں رکھے اور ان کو سلیوری ان سے کرواتے تھے. تو وہ لکھا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں پر ہے. آگے آتا ہے جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والے, ٹھیک ہے. آگے آتا ہے اور ان کے سوا سے, یعنی کہ بالکل اگر آپ دیکھیں خون نہ کرنا, زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا, یہ سارا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو نہ ہم 10 کمانڈمنٹ کے اندر ہیں, تو نہ ہی ہم اور شریعت کے لا, بیکاز دس از فار ان رائچیس پیپل. اف وی آر ڈکلیئر رائچیس دین وی آر نو مور انڈر دس کائنڈ آف تھنگس. تو یہ وہ کہنا چاہتا ہے. اور ورس 11 میں کہتا ہے کہ یہ خدائے مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی. یعنی کہ یہ اس خوشخبری کس جو ہم پریچ کرتے ہیں, اکارڈنگ ٹو دیٹ از ایگزیکٹلی گلوریس گاسپل آف گاڈ. گلوریس گاسپل آف گاڈ, 3GI, گلوریس گاسپل آف گاڈ. جی. تو یہ وہ کہتا ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی, یہ سارا کچھ ہم اس سے خلاصی ہو گئے. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے, یعنی کہ وہاں پہ کچھ ایسی جھوٹی تعلیم تھی, ڈفرینٹ ہو رہا تھا. تو ہم آج یہاں پہ ایمین. نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے ورس 12 سے. اس پرسنل ٹیسٹمنی وی کین سے کہ پال, میرا دل ہے کہ اس پہ ہم اتنا زیادہ نہیں جائیں گے کہ نیکسٹ ویک ہم اس کو چیپٹر 1 کو ختم کریں, اور اگر خدا کی مرضی ہوئی. لیٹس پرے. ہاللیلویا.